اور سب سے پہلے کیوں ہارے آپ؟ دیکھیں الیکشن جب آپ لڑتے ہیں تو اس میں پھر ہار جیت دونوں چیزیں ہوتی ہیں. میں نے کوئی 9 الیکشن لڑے ہیں تو 2 ہارے ہیں 7 جیتے ہیں. تو اس میں ہارنے کی اور جیتنے کی وجوہات تو خیر مختلف ہوتی ہیں. لوکل کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیشنل لیول پہ ہوتی ہیں. تو اس مرتبہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے اس میں جو نیشنل یا قومی سطح پہ جو وجوہات تھیں ان کا زیادہ عمل دخل تھا. ورنہ میں 1,06,000 ووٹ لے کے 5 سال ایم این اے رہا ہوں. اس مرتبہ 1,13,000 ووٹ لیے ہیں لیکن مخالف جو ہے وہ 15-16,000 ووٹ زیادہ پڑے ہیں. تو کوئی ہاتھ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے یا کہ نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جینوئنلی؟ نہیں دیکھیں، میں اپنے حلقے کی حد تک پورے یقین کے ساتھ اور فیصل آباد کی حد تک کافی اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہاتھ واد والی کہانی ہے نا، یہ سب سازشی تھیوریز ہیں. ہم لوگ ہر معاملے میں اس قسم کی تھیوریز کو نکالنے میں جو ہے وہ ہمارا ثانی کوئی نہیں ہے. ہم ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی سازشی تھیوری نکال لیتے ہیں. بالکل لوگوں نے ووٹ جو ہے وہ لوگ نکلے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. ہمارے لوگوں نے بھی 1 لاکھ 1.25 لاکھ ووٹ دیے ہیں. مخالف میں اگر کوئی 10, 15, 20 ہزار ووٹ زیادہ پڑ گیا ہے تو اس سے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے جن لوگوں نے دوسری طرف ووٹ دیا ان کی رائے کوئی نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک دوسری طرف رائے جو ہے اس کی جہاں پہ جس حلقے میں اکثریت تھی تو وہاں سے وہ لوگ کامیاب ہو گئے. یعنی آپ کے فارم 45 اور 47 میں کوئی فرق نہیں ہے؟ جی بالکل، ہم نہ تو کسی کو فرق کرنے دیتے اور نہ کوئی فرق ہے. ویسے مجموعی طور پر جو رزلٹ آیا ہے وہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے لیے شاکنگ تھا، خلاف توقع تھا؟ نہیں، شاکنگ تو میں بالکل نہیں کہوں گا. جب آپ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں تو دونوں پہلو سامنے ہوتے ہیں کہ ہار بھی سکتے ہیں، جیت بھی سکتے ہیں. لیکن یہ ہماری ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میری ذاتی رائے ہے یا مسلم لیگ نون میں لوگ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جس کرائسس میں ملک ہے اس کرائسس سے نکلنے کا واحد راستہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این پہ بھروسہ کیا جاتا اور اسے سمپل میجورٹی دی جاتی. اس حکومت کو میاں نواز شریف جو ہے وہ لیڈ کرتے تو اگلے 2 سال میں یقین تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اس دلدل سے جو ہے وہ نکل جاتا. اب جب ایسا نہیں ہو سکا، میری رائے میں یہ عوامی فیصلہ جو ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں. عوام کے فیصلے کو میں غلط نہیں کہہ سکتا لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ہمیں مزید جو ہے وہ دلدل کی طرف یا مزید جو ہے وہ خرابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ جس طرح سے اپنے سیاسی نقصان کی کاسٹ پہ، اپنے پولیٹیکل کیپٹل کے لاس کی کاسٹ پہ ملک کو سنبھالنے اور ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ گورنمنٹ لی تھی 16 ماہ کی، دوبارہ سے ایک چانس جو ہے وہ لینے جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جو گورنمنٹ فارم کرنے جا رہی ہے. اب یہ چانس ہے، یہ کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور یہ ناکام بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ مشکل حالات میں ذمہ داری لیتے ہیں. تو آپ جو کچھ فرما رہے ہیں کہ اگر اس طرح سمپل میجارٹی آ جاتی تو پھر بڑے میاں صاحب نے قیادت سنبھالنی تھی اور جب وہ نہیں آئی تو یہ تو میاں صاحب کے بڑے لیڈر ہونے کی شان کے منافی عمل نہیں ہے. میاں نواز شریف پاکستان کا صرف پی ایم ایل این کا نہیں، پاکستان کا بہت بڑا لیڈر ہے. اس کے بڑا لیڈر بلکہ بڑے لیڈر سے وہ بڑا انسان ہے. لیڈر ہونا اور چیز ہے، انسان ہونا. وہ لیڈر بھی بڑا ہے لیکن لیڈر بڑے سے زیادہ بڑا انسان ہے. وہ اس کی یعنی اس صورتحال میں جس طرح سے وہ ملک کو اس مشکل سے، اس دلدل سے نکالنے کی جو ان کی یعنی ترجیحات تھیں یا ان کا جو مینیفیسٹو تھا، تو اس کے اوپر ان کا یہ خیال بھی تھا
اور اس کے لیے انہوں نے متعدد بار اپنی پبلک میٹنگز میں بھی اس بات کا اظہار کیا، لوگوں سے بھی انہوں نے اپیل کی. تو ان کا وہ یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ سمپل میجورٹی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ موقع دیا جاتا ہے. اس سے پہلے وہ جب بھی حکومت میں آئے ہیں تو بڑی کمفرٹیبل جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ آئے ہیں. اب یہ جو صورتحال ہے جو کولیشن پارٹنرز کی ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. اس کے تقاضے جو ہے وہ بڑا یا چھوٹا لیڈر ہونے سے نہیں ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں. ہم نے 16 ماہ پہلے بھگتے ہیں. تو ان تقاضوں کے پیش نظر انہوں نے یہ سمجھا، اور پارٹی نے بھی اس بات کی تائید کی کہ میاں شہباز شریف صاحب جو وہ زیادہ ایکسپرٹ ہیں. نہیں، آپ کا نعرہ بھی تھا نا پاکستان کو نواز دو، آپ لوگوں نے ڈکلیئر بھی کیا تھا کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے. لیکن اب مشکل صورتحال آئی تو میاں نواز شریف صاحب پیچھے ہٹ گئے. تو کیا شہباز شریف صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ سن لیں نہیں، ہم نے جو ہے وہ جس طرح سے میں نے پہلے ہی بات کی کہ ہم نے ایک چانس، یہ جو ہے نا وہ ملک کی خاطر، قوم کی خاطر کہ ملک اس دلدل سے نکلے، ہم نے ایک چانس جو ہے وہ اپنی کاسٹ کے اوپر یا قربانی کی آپ نے بات کیا، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خود کو جو ہے وہ مشکل میں ڈالنے والی بات ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے یہ کوشش کی ہے، کیونکہ اور بھی کوئی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ گورنمنٹ بنا سکے. لیکن جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے تو دیکھیں انہوں نے یہ اپیل کس سے کی؟ عوام سے کی. تو انہوں نے عوام کے فیصلے کو تسلیم کر لیا. اچھا، عوام نے تو فیصلہ دے دیا، لیکن ابھی آپ نے خود فرمایا کہ یہ صورتحال ملک کو مزید دلدل میں گرا سکتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ وہ ملک کو بحرانوں سے نہیں نکال سکتی؟ یہ ڈیپینڈ کرے گا. جو کولیشن پارٹنرز ہیں انہوں نے جو میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر اس وقت اعتماد کا اظہار کیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے سے، اس میں وہ کتنے مخلص ہیں. اگر تو وہ مخلص ہوئے تو میاں شہباز شریف میں یہ قابلیت ہے کہ وہ ملک کو جو ہے وہ نکال سکتا ہے اس دلدل سے. لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں وہ خلوص نیت سے جو ہے وہ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ ملک کو کون سے مسائل درکار ہیں وہ ان کا ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو مضبوط کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری طرف جو سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے والی قوتیں ہیں، وہ بھی تو ایک قوتیں ہیں نا، وہ لگی ہوئی ہیں نا اس کام میں کہ ہم نے کس طرح سے امن و امان کی صورتحال کو پیدا کرنا ہے، ہم نے کس طرح سے جو ہے وہ عدم استحکام پیدا کرنا ہے. ان کی کیا کارکردگی رہتی ہے، وہ کس طرح سے ملک کو چلنے دیتے ہیں یا نہیں چلنے دیتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے ہی فیصلہ کریں گی کہ یہ چانس جو ہے یہ اپنا سکور ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی نے جب یہ کہہ دیا کہ ہم آئینی عہدے لیں گے لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے، تو یہ بذات خود اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کا پوری طرح کوآپریٹ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. جب یہ بات ان سے ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم پوری طرح سے کوآپریٹ کریں گے. لیکن اب جب پریکٹیکل ہوگا تو ساری چیز سمجھ آ جائے گی. نہیں، انہوں نے وعدہ دلایا ہے. کوئی تحریری معاہدہ بھی ہوا ہے دونوں کے مابین؟ یا تحریری معاہدہ تو نہیں ہوا، لیکن انہوں نے مختلف میٹنگز میں یہ مکمل یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. لیکن وہ آنے والا وقت بتائے گا.